والدین پوچھتے ہیں لیکن وہ کسی طرح کا پریشرائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو بننا چاہتی ہو. اگر بندے کا ارادہ مضبوط ہو نا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر ہی. دعا گو بھی ہوں, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, نہ ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں, نہ ہم ان کو یہ بدلہ دے سکتے ہیں سوائے دعاؤں کے. پڑھنا چاہوں تو مجھے سارے سبجیکٹس اچھے لگتے ہیں. اینی ویز مجھے بایو میں وہ ہمیں اپنا پروفیشن کا بتاتی ہیں کہ آپ نے اچھا پروفیشن چوز کرنا ہے, اور سب سے پہلے تو آپ نے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے. جی ابتدا ہے ربیع کے بابر کرام سے. کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امامت کا. انتہائی قابل احترام جناب محمد اقبال صاحب کے اسکول قائد اعظم 14 اگست بھی ہے اور قائد اعظم اسکول کے اندر موجود ہیں. بڑا اچھا میسج اور اچھا ماحول کریٹ ہو گیا ہے. اینول فنکشن ہے یہاں, نتائج کچھ اسٹوڈنٹس نے حاصل کیے ہیں. اسی حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میں ریویوز لینا چاہوں گا, پیرنٹس سے بھی بات کروں گا ان سے. تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیے. وردہ افضل. آپ نے کون سی کلاس میں پوزیشن لی ہے؟ میں نے میٹریکولیشن SSC 2 میں 1039 مارکس لیے اور فرسٹ پوزیشن لی ہے. بات پیش کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو. یہ بتائیے گا, اب وہ دور تو نہیں رہا کہ والدین بچوں سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے. میچورٹی اتنی ہو گئی ہے, ڈیجیٹل میڈیا نے بہت کچھ سکھا دیا. اسٹوڈنٹ اس قابل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے باوجود بھی والدین پوچھتے ہیں کہ کیا بننا چاہتے ہیں. جی والدین پوچھتے ہیں لیکن وہ کسی طرح کا پریشرائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو بننا چاہتی ہو. آگے جانے کا میرا ارادہ ہے کمپیوٹر سائٹ پہ جانے کا. اس کا نام تنزیلہ رحمان. اچھا, آپ نے اسٹیج پہ آ کے جب بات کی تو اسٹیج پہ آپ نے کہا کہ مجھے بولنا سکھایا گیا. یہ اچھی بات ہے کانفیڈنس کا. یہ لیول آپ کو ٹیچر نے سکھایا ہے؟ لائک ہمارے اسکول میں نا اس طرح ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے. کلاس میں بھی ہماری اس طرح ڈیبیٹس مختلف موضوعات پر ہمیں ڈیبیٹس کروائی جاتی تھی, اور ادھر بھی اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے تھے اور اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اور پہلے مجھے بول لائک آئی یوز ٹو بی سو شائی آن دا اسٹیج. سو اب میں کافی حد تک ہو چکی ہوں اس طرح کہ میں اسٹیج پر آ کر بول سکوں, اور یہ سب میرے ٹیچرس کی وجہ سے اور اسکول کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. اشینہ عمر. آپ نے کون سے کلاس میں ٹاپ کیا؟ میں نے 10 کلاس میں 92% مارکس لیے ہیں اور 9th میں 90%. کالج کی طرف جائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. کیا ارادہ ہے, والدین کیا آپ سے توقع رکھتے ہیں, آپ کیا بننا چاہیں گے؟ والدین کی بہت اچھی امید ہوتی ہے ہم سے بچوں سے کہ ہم کچھ بہت اچھا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ایک راستے پہ نکل گئے ہیں اور اس راستے پہ بہت اچھا. بتائیے گا. عبید اللہ عمر. بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں. اکثر ہمارے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچیوں کو ہم یا تو ٹیچر یا ڈاکٹر بنا دیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر ہماری بھی یہی خواہش اور کوشش ہے کہ ان دونوں میں سے جو چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے جو لکھ دے, ہم کوشش جو ہے پری میڈیکل ہی کریں گے تو آگے منظور ہوگا. اسی طرح کوشش کریں گے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ماحول آگے بھی ہمیں ملے. تو بچوں کو جو ادھر کانفیڈنٹ دیا گیا, اور خاص طور پہ اسپیشلی میں جو شکریہ ادا کروں گا اسلامیات اور اردو کی ٹیچر کا, کہ جو بڑے سبجیکٹ ہوتے ہیں انگلش, میتھ, فزکس, کیمسٹری, بایو, اس پہ تو ہر ایک کا دھیان ہوتا ہے, ہر ایک کی نظر ہوتی ہے, ہر ایک کا ٹارگٹ ہوتا ہے, ملے پڑوس کا, عزیز و رشتہ داروں کا, والدین کا, ٹیچر کا, اساتذہ کا, ہر ایک کا. تو یہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اردو, اسلامیات, مطالعہ وغیرہ, یہ تھوڑے سے نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو ہماری بچی نے ماشاءاللہ جو اردو اور اسلامیات میں اس کا ایک نمبر کم آیا ہے. فل مارکس میں سے 1 نمبر کم, یعنی 99% پلس ہیں. اسکول ڈاکٹر فتح اٹک. اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ رابعہ بسری. رابعہ بسری, نام تو بڑا بزرگ قسم کا ہے. تو یہ بتائیے گا کون سا سبجیکٹ آپ کا پسندیدہ ہے؟ میرے سارے سبجیکٹس مطلب کہ ایک اسپیسیفائی نہیں ہے, مجھے سارے سبجیکٹس اچھے لگتے ہیں. مطلب میں اگر پڑھنا چاہوں تو مجھے سارے سبجیکٹس اچھے لگتے ہیں. اینی ویز مجھے بایو میں زیادہ. ٹیچر سکھایا کرتے تھے کہ بڑوں کی عزت کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے, تو بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرنی ہے, تو اوے کر کے نہیں بلانا ہے, جی کر کے بلانا ہے. آج کل کے ماحول میں ٹیچر سکھاتی ہیں یہ چیزیں؟ یس یس, رسپیکٹ تو فرسٹ ہے, ٹیچرس سکھاتے ہیں ہمیں. اینڈ ہم لوگ اس کو شروع سے پڑھیں کہ ٹیچرس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے. تو یس, یہ تو میں نے ہے. میں آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. لیٹس سی واٹ ہیپن. بیسٹ آف لک. تھینک یو. اسٹوڈنٹ ہے, میں ان سے بات کروں گا. اپنا عائشہ وان. کون سی کلاس؟ 10th. آگے کالج پڑھیں گے. یس. آپ کا نام؟ منال فاطمہ. یہ بتائیے گا کہ سبجیکٹ تو ہم نے پڑھنا ہی ہے, آگے اسکول اور کالج کے حوالے سے آپ کو جاتے ہوئے ٹیچرس کورس گائیڈ لائن دیتی ہے؟ جی بالکل گائیڈ لائن دیتی ہیں.
کہ وہ ہمیں اپنا پروفیشن کا بتاتی ہیں کہ آپ نے اچھا پروفیشن چوز کرنا ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا پروفیشن کا بتاتی ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے اور اس فیلڈ میں آپ نے کس طرح سے جانا ہے، یہ ساری گائیڈ لائن دیتی ہیں ہمیں۔ بعض اوقات ٹیچر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو آپ کو اپنے ٹیچر نے کبھی ایسے کہا ہے کہ آپ نے وکیل یا ڈاکٹر یا اس شعبے میں جانا ہے؟ نہیں، کہا تو کبھی نہیں ہے، مگر بہت سے میری آواز مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ کبھی یہ بنو کبھی وہ بنو، پر جو میرا خود کا دل ہے نا، میرا آئی ٹی میں جانے کا شوق ہے، آئی ٹی کے جانے کا میرا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، میٹرک تک موبائل سے دور رکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے، ڈیجیٹل میڈیا سے کوئی استفادہ آپ نے حاصل کیا؟ ہاں، بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ 8 تک تو میرا بالکل نارمل روٹین تھی کہ ٹیوشن سے آؤں، ٹی وی وغیرہ، مگر 9 میں آ کے نا میرے ماما پاپا نے پریشر ڈالا ہے، اس وقت سمجھ نہیں آئی ہے، مگر اب مجھے ان لوگوں نے اتنا ہیلپ کی ہے کہ میرے بابا نے پوری راتیں جاگی ہیں میرے لیے ہیلپ کیا ہے، اور پیپرز کے دوران میرے بابا پوری رات جاگتے تھے اور پھر صرف 2 گھنٹے سوئے اور پھر میرے لیے اٹھ جاتے تھے، اور میرے بابا پڑھائی کراتے تھے، اور میری مما نا تھوڑا سا میں ہوتی تھی، میری مما دوبارہ آ جاتی تھیں، یعنی کہ انہوں نے میرے بہن بھائیوں کی زندگی کو پیچھے رکھا، اپنی زندگی کو پیچھے رکھا، خود کی ٹی وی کو پیچھے رکھا، مجھے آگے رکھا تاکہ اور تبھی میں اس مقام میں ہوں، ویسے میں نہ پہنچتی۔ ٹیچرس کا تو بہت بڑا آتا ہے، اگر وہ ہمیں سمجھائیں نہیں، وہ ہمیں کریں نہیں، تو اس کے بغیر ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ہماری وہ ٹیچرس ہیں جن کے پیچھے ہم، جن کی وجہ سے ہم۔ نام بتائیے گا؟ ایان علی، کون سی کلاس؟ 10th کلاس۔ کلاس میں چلے گئے جی۔ اچھا، آپ کا نام؟ عبداللہ یوسف، کلاس میں 10th۔ اور آپ؟ آریان علی، کلاس 10th۔ اچھا، تو یہ جو کلاس ہے آپ کی، یہ اس ادارے کی آخری کلاس سمجھ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کالج کا ایک سیشن شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ارادے ہیں آگے بننے کا، چاہو؟ میرا دل ہے کہ انجینئر بن جاؤں یا پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں جاؤں۔ کیا بات ہے، آئی ٹی کی فیلڈ؟ میں نے بھی کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی، مشکل کام ہوتا ہے، کچھ آئیڈیاز بھی ہیں آپ کو، ڈیجیٹل میڈیا تک رسائی ہے آپ کو اس وقت؟ کرتا ہوں لیکن اس حساب سے تھوڑا۔ آپ کیا بننا چاہیں گے؟ میرین انجینئر۔ انجینئر کے لیے؟ جی۔ اچھا، تو میکینیکل انجینئرنگ یا آپ آگے اور؟ میرین انجینئرنگ جیسے کہ شیپس وغیرہ اس طرح۔ جی۔ اچھا، یہ خاص کر مشکل کام ہے چونکہ بہت کم لوگ اس میں جاتے ہیں، بہت سارے ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے اور کم، کیا وجہ ہے آپ نے یہ چوائس کیوں کی؟ جی، مجھے شیپس وغیرہ بہت پسند ہے اور کام کرنا پسند ہے۔ محنت کیسے ہیں آپ؟ جی۔ اچھا، کیا ارادے ہیں؟ مجھے میکینیکل انجینئرنگ کا شوق ہے۔ یعنی کہ 3 دوستوں کے آپس میں آپ نے ڈیوائڈ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ جی، میکینیکل انجینئرنگ کا شوق ہے، انہوں نے دوسری انجینئرنگ کی زیادہ ہمیں فیلڈ کے شوق سے۔ آپ نے وہ کیوں چوائس کیا؟ یہ بس ویسے ہی شوق تھا، چھوٹ بچپن سے یہی تھا جی، میکینیکل فیلڈ میں جس جاؤں۔ کام میں شوق ہو پھر وہ آتا بھی آسان۔ اسٹوڈنٹس کے ریویوز بھی دیکھیں، پیرنٹس کے بھی ریویوز دیکھیں۔ بانی ہے محترم اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہاں ایک ایسا مکتب، ایک ایسا ادارہ جس کی گردش پورے اٹک میں سنی جا سکتی ہے اور ان کا تذکرہ ہر محفلوں میں ہوتا ہے۔ سر اقبال کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک عمارت تو بن جاتی ہے، اس کے اندر اس مقصد جس کے لیے وہ عمارت کھڑی ہو بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ عرصہ قائد اعظم کا اس تدریسی عمل میں کیسا رہا؟ الحمدللہ، ایک تو میں چونکہ سیلف میڈ انسان ہوں، ہم متوسط لوور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تعلیم کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ احساس شروع سے تھا کہ ایک تو بچیوں کو اگر یہ ذمہ داری لے لی ہے تو بہت اچھے سے نبھانی ہے، اور دوسرا چونکہ پاکستان میں بالعموم اور ہمارے ضلع اٹک میں بالخصوص تعلیم کے ساتھ بہت کھلواڑ ہوتا ہے، اس کو ایک کاروبار کے طور پہ لیا جاتا ہے اور بہت پروفیٹیرنگ ہے اس کے اندر، محض منافع خوری ہے، تو اس لیے یہ شوق اور زیادہ بڑھ گیا کہ بہت بڑا گیپ ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو اسی کو لے کر چلا ہوں الحمدللہ۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، اچھا ریویو آتا ہے باہر شہر میں بھی قائد اعظم پبلک اسکول ڈوک فتح کا، آپ کیا سمجھتے ہیں مزید اس کو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ، اس میں ظاہر ہے ہر چیز کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ ہمارے پاس جو بچے ہیں بچیاں ہیں، ہر سال بڑی تعداد میں بچے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹیز اور اچھے اداروں میں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ ایوریج یا بلو ایوریج بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو پل آن کر رہے ہیں، ان کی مزید زیادہ اسٹینڈرڈ بہتر کیا جا سکتا ہے، تو جونیئر کلاسز پہ ہم محنت کر رہے ہیں کہ
کہ ہم بچوں کی بنیاد کو اور اسٹرانگ کریں. بہت سارے اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ چونکہ وقت ہی ایسا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور بھی ہے، اسکل سکھائی جاتی ہیں. قائد اعظم ڈاکٹر فتح اسٹوڈنٹس کو اسکلز میں کیا دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بولنے کی صلاحیت تو بچوں کی آپ نے خود سن لی ہے، بچے اردو انگلش میں فی البدی تقاریر کر سکتے ہیں. اور ایک یہ نہیں، 1 کلاس سے آن ورڈ تمام کلاسوں کے بچے ہمارے اردو انگلش میں کسی بھی ٹاپک پہ کسی وقت پہ انٹرویو دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور کسی طرح کے بھی سوال کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو انگیج کر سکتے ہیں. سیکنڈلی سپورٹس کے حوالے سے ہم جو میگا ایونٹس بھی کرواتے ہیں، اور ڈیلی گیم پیریڈ بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار گیمز ہوتی ہیں، بچوں کی الگ بچیوں کے الگ آؤٹ ڈور کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو بچوں کو ہم اسکیئرفل کر رہے ہیں کہ دے شوڈ بی کانفیڈنٹ اور سوسائٹی کے ایک یوزفل پارٹ میں. ٹرینڈ چلا تھا، مختلف اسکولوں کے آپس میں مقابلے ہوا کرتے تھے اسپورٹس میں، اس حوالے سے تقاریر اور کچھ ایجادات کے طور پر بھی کچھ مقابلے یا سیمینار ہوتے تھے، بڑا کم ہو گیا اٹک میں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں ہم تو سالانہ 9 نومبر کو بیت بازی کا مقابلہ کراتے ہیں یہاں قائد اعظم میں. اور اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی ایک بچی جو میٹرک یہاں سے کی، نہدیہ اعجاز، پھر اس کا FSC کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ ہوا. وہاں بیت بازی کے پورے میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کا مقابلہ ہوا، اور وہ ہماری بچی وہاں پہ بیت بازی کا مقابلہ جیت گئی. اور یہ پاکستان بھر کے لیے ایک وہ بہت یہ سپارکلنگ نیوز تھی کہ اٹک جیسے چھوٹے شہر سے کوئی بچی جا کر میڈیکل کالجز کے ایک بڑے لیول کا بیت بازی کا مقابلہ جیت گئی. تو مقابلے تو ہم کرواتے ہیں، پورا سال مقابلے کرواتے ہیں. اور یہ حال چونکہ پرپز بیلٹ ہے، اس میں پورا سال اس میں کوئی کلاس نہیں ہوتی، پورا سال یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مقابلہ جات جاری ہے. ایک اچھا مہینے ہے اگست کا، ایک معتبر نام قائد اعظم محمد جناح کے نام سے آپ نے اپنے ادارے کا نام رکھا ہے، اور امید کی جا رہی ہے بہت اچھا ریویو آتا ہے آپ کا. کیا سمجھتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ آج رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں، بچوں کو ہاتھوں میں آپ نے سرٹیفکیٹ اور اسناد دی. بچوں کے لیے اور خاص کر دیکھنے والوں کے لیے ڈائریکٹ TV کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں کی جو اچیومنٹس ہیں نو ڈاؤٹ وہ مارولس ہوتی ہیں، ان کو سیلیبریشنز بھی کرنا چاہیے. لیکن میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب بچے ان جیسے نہیں ہوتے. یہ بچے تو شائننگ سٹار ہیں، دے ول ڈو میریکولس تھنگس آل دا ٹائم. البتہ جو درمیان ان سے تھوڑے کم معیار کے بچے ہیں یا ان سے کم معیار کے بچے ہیں، ان کو بیک اپ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. دے ایٹ دیئر پلیس دے آر آلسو گڈ. تو ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی تو سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہے. کبھی بھی سوسائٹی سارے لائق لوگوں پر یا سارے کمزور لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتی. سوسائٹی کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ٹیچرز کو اور ایز اے سربراہ ادارہ میں ہمیشہ اس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ سب برابر نہیں ہوتے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. بالکل جی، ایسا ہی ہے سر، آپ میرے ساتھ رہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. عموماً والدین یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیج دیا تو اب سب کچھ آپ نے ادارے کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر چھوڑ دیا. والدین کی اتنی ہی ذمہ داری ہے، بلکہ زیادہ ہے جتنی ادارے کی ہے. ادارہ آپ کو لیسن پڑھاتا ہے. والدین بہترین تربیت دیں گے تو بچہ اسکول اور انتظامیہ کی محنت سے اپنی منزل تک پہنچ سکے گا. بالکل اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا. کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ، نئے سیمینار کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.